من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإسلام أو ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم اخلصنا لما تحبه وترضاه. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اپنے خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا اور اسی سے متعلق ایک حدیث پڑھی۔ اس مناسبت سے میرا مقصد آج یہ ہے کہ دل کے بارے میں کچھ بولا جائے۔ دلوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ان آیات سے اللہ رب العالمین نے جو دلوں کی کیفیات کا جو نقشہ قرآن کریم کے اندر کھینچا ہے، اور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی کیفیات کا جو نقشہ اپنے احادیث مبارکہ کے اندر کھینچا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کیا مستنبط فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔
اور اس پرفتن دور کے اندر یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جو امراض اس امت کو لاحق ہے، جو ہمیں لاحق ہے، جو عذابات اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی عواقب ہمیں مل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دلی طور پر یا تو غافل ہو چکے ہیں، یا اس سے بھی پرلے درجے کی قساوت کے شکار ہو چکے ہیں، یا بالکل ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں، یا تو ہم میں سے کچھ لوگوں کے دل بالکل میت ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، جنہیں اب کچھ بننے والا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو انسانی دل ہے، اس کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے۔ عربی میں قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کیفیات، اس کے احوال پلٹتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اس میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ عربی زبان جاننے والے افراد، طلباء و علماء اس بات سے واقف ہے کہ قلب یقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف فوراً پلٹ جاتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ کیا چیزیں، کیا اشیاء ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو اس دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان موٹی موٹی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان موٹے موٹے عناصر و عوامل پر ہم نظر ڈالتے ہیں جن سے دل متاثر ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہے، لیکن سب سے زیادہ جو انسانی دل پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ 5 عوامل ہیں۔ سب سے پہلے عالمی حالات، اور اس میں ہر ایک کے پیچھے دلیل موجود ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، یا قرآن سے یا حدیث سے۔ اس کی دلیلیں بہت ہے حدیث کے اندر، لیکن اختصار کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصود تک پہنچنے کی توفیق دے، اس میں ہمارا ساتھ دے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اور سب سے بہترین بات وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی دلیل سے مدلل ہو۔ عالمی حالات سے دل متاثر ہوتا ہے، اس کی کیا دلیلیں؟ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، چٹائی کی بنتی کی طرح جو ہے دل پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کا جسم چٹائی کے نشانوں کو برابر قبول کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے، وہ نشان اخذ کرتا ہے، اسی طرح سے انسانی دل بھی ان فتنوں سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد ہے دنیا کے اندر اٹھنے والے فتنے، دنیا کے اندر رونما ہونے والے حالات، اور دوسرا بڑا عامل یا عنصر جس سے انسانی دل متاثر ہوتا ہے وہ انسان کا سماج ہے، وہ انسان کا ماحول ہے۔ ماحول عربی لفظ ما حول، جو آپ کے ارد گرد ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ مٹی۔ دلیل، اس کی بھی دلیلیں بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی صحبت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے کسی آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے، وہ کس ماحول میں جا بسا ہے، اس میں آدمی کو دیکھنا چاہیے، اس میں آدمی کو سیریس ہونا چاہیے۔ ایک اور دلیل ہے جو ہمارے لیے بڑی مفید ہو سکتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے تھے، ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر قوم لوط ہلاک ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے اس بستی کے چشموں سے پانی لایا تھا اور آٹا گوندھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جلدی چلو، اور جو آٹا گوندھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی میں بھی تاثیر ہے، ماحول میں بھی تاثیر ہے، اس آب و ہوا میں بھی تاثیر ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھوڑا پلاؤ ڈالو، ٹھیک ہے پانی بھی نہ پیو، لیکن کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک تو پانی سے، جس پانی سے آپ نے آٹا گوندا ہے اس کو کیا کر دو؟ پھینک دو، اور یہاں سے جلدی بھی چلو۔ اور دوسری حدیث آیت بھی ہے، بڑی دلائل ہے اس کے پیچھے بھی۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر ایک نہر سے گزرے اور ان سے کہا جب اس نہر سے گزرو گے تو اس کا پانی نہیں پینا، ایسی کچھ تاثیر اس میں بھی ہوتی۔ اور ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 2 قوس پر پانی اور بانی دونوں بدل جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے، ہم اپنے موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے۔ تیسرا بڑا عامل جو انسانی دل پر اثر انداز ہوتا ہے، پہلا عالمی حالات، دوسرا انسانی سماج، ماحول، تیسرا انسانی فکر، انسانی سوچ۔ اس بارے میں تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جیسی آپ کی سوچ ہے وہ فوراً سب سے پہلے آپ کے دل پر اثر انداز ہوتی۔ جیسی آپ کی سوچ ہے، جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اگر کسی آپ ایسی جگہ میں جا بسے ہیں جہاں پر دنیا پرستی کا ماحول ہے، صرف دنیا کے بنگلے سجانے کا، بنانے کا ماحول ہے، تو آپ کے دل میں بھی یہی تمنا اٹھے گی۔ حدیث بھی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے سے زیادہ مال میں کسی شخص کو دیکھو تو کس کی طرف دیکھو؟ اس کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، ورنہ تمہارے دل میں کیا آئے گی؟ ناشکری آئے گی، گرچہ آپ کے پاس نعمتوں کی بہتات کیوں نہ ہو۔ اس سے بھی متاثر ہوتا۔ اور چوتھی بڑی چیز جس سے انسانی دل متاثر ہوتا وہ ہے آنکھوں کے سامنے دکھنے والے نظارے۔ آنکھوں کے سامنے دکھنے والے نظارے۔ اگر آپ موبائل پر گندی گندی فلمیں دیکھیں، غلط سائٹس پر آپ چلے گئے، وہ فوراً آپ کے دل پر اثر انداز ہوں گے۔ اس کا ثبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کا اشارہ پہلے ہی فرما دیا۔ فرمایا قرب قیامت میں کچھ ایسے فتنے اٹھنے والے ہیں، آدمی صرف ان کی طرف جھانکے تو واقع ہو جائے گا۔ کتنا بڑا مومن بھی ہو، ایسی غلط سائٹس ہے، اگر وہاں کا انسان کو پتہ چل جائے، وہاں سے واپس آنا ان کا مزہ چکھے بنا نوجوان وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد پانچواں عنصر جو انسانی دل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کانوں میں پڑنے والی چیز ہے، اور اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی انسان سے گالی سنیں تو دل کی کیا کیفیت ہوتی؟ ابھی جا کر اس کا گلا گھونٹ دوں، ابھی جا کے اس کو گولی مار دوں۔ انسان کے بدن میں اشتعال آ جاتا ہے، دل انتقام کے لیے ابھرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ قرآنی آیات کو سنیں، واعظ و نصیحت میں رہے، ہمیشہ علماء کی صحبت میں رہے،
تو دل نرم رہے گا، دل اسلام کی طرف جھکے گا۔ اس کے بجائے اگر آپ گانا سنتے رہے یا کوئی اور چیز سنتے رہے تو دل متاثر ہوگا۔ تو دل متاثر ہوتا ہے، اس کا ثبوت بہت زیادہ احادیث میں ملتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان فی الجسد مضغہ، الا خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اس کی فکر کرتے رہنا۔ اگر ہوشیاری میں نہیں رہے، غفلت میں رہے تو مارے جاؤ گے، جہنم کی آگ کے مستحق بن جاؤ گے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا۔ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ صحیح ہو جائے، اگر اس کو آپ صحیح کرتے رہو گے، اس کی آپ فکر کرتے رہو گے، اس کو صحیح سالم رکھو گے، صلح الجسد کلو، سارا بدن صحیح رہے گا، چاہے طبی لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، لیکن اگر اس کے اندر کسی طرح کا بھی فساد آ گیا، کوئی مرض آ گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، یہ مرض صرف دل تک محدود نہیں رہے گا، یہ آ کر آپ کے جسم کو بھی متاثر کرے گا، سارا کا سارا جسم جو ہے فساد سے بھڑک اٹھے گا۔ ایک دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، اور یہی حدیث بخاری کے اندر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پلٹ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ تعلیم تھی امت کے لیے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس دعا کا ورد کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آمنا بک و بما جئت بہ، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو آپ لے کر آئے، اور اس دین پر آپ پر بھی ایمان لے آئے۔ فہل تخاف علینا، کہ آپ کو ہمارے گمراہ ہونے کا خوف ہے، ہمارے دلوں کے پلٹ جانے کا خوف ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم، ہاں مجھے خوف ہے اس بات کا کہ آپ دین سے پھر پلٹ جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کی دل کی کیفیات بدل جائے گی۔ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، وجہ یہ ہے انسانوں کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہے انہیں پلٹتا رہتا ہے۔ تو انسان کو کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ انسان کو سب سے زیادہ اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے اندر ایک دعا سکھائی، سورہ آل عمران کے ابتدائی رکوع کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے دعا خود سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو موڑ نہ دے، ٹیڑھا نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے رحمت کا نزول اس پر برساتے رہ، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ عطا کرنے والے ہیں، بے حساب عطا کرنے والے۔ اسی بنیاد پر علماء کرام نے، خاص کر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، دلوں کو 3 اقسام میں منقسم کیا ہے۔ القلب صحیح دل، پھر اس کی بھی کئی قسمیں، اور علماء کرام نے تفسیر سے
قرآن کریم کے اندر جو القلب الصحیح کی اقسام بیان کی ہے، قرآن سے جو مستنبط کیے وہ 10 ہیں، اور دوسرا القلب المرید، تیسرا القلب المیت، چوتھا القلب المرید، القلب المیت، اور ان کی بھی 26 اقسام ہیں کم از کم۔ ہم اسے قرآن و حدیث میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جنرلی طور پر دلوں کی 2 قسمیں، القلوب الصحیحہ، صحیح دل، اور دوسرے دل القلوب المریدہ، ایسے دل جن کے اندر مرض لاحق ہوا ہو۔ جو دل صحیح ہے اس کی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے 10 اقسام بیان کی ہے۔ القلب المطمئن المنیب الوجل السلیم اللین الرحیم الخاشع القوی المخبت۔ اب اسے ہم دلائل کی روشنی میں جانتے ہیں۔ پہلا صحیح دل، اس کی کیفیت اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اور یہی اس کی دلیل ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں، اللہ کے ذکر سے انہیں اطمینان ملتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہنا، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دل کی ایک کیفیت بیان کی، القلب المطمئن، ایسا دل جسے اطمینان، جو مطمئن ہے ہدایت پر، جو مطمئن ہے توحید پر، جو مطمئن ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو نہیں تلاشتا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ذکر ضروری ہے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر 2 طرح کا ہے، الذکر باللسان والذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا اور دل سے ذکر کرنا۔ جو زبان کا ذکر ہے، فرماتے ہیں یہ سب سے کمزور ترین ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمزور ترین ذکر ہے۔ اگر آپ خالی زبان سے ذکر کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہونے والی نہیں۔ ضروری ہے ذکر کرتے دوران آپ کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑھائی، اس کے حسن و جمال، اس کے علم، اس کی سماعت، اس کی بصارت، یہ سب اپنے ذہن میں رکھے، اس کے بارے میں علم سیکھیے، کتنا بڑا میرا اللہ ہے، کون ہے میرا اللہ، اس مرنے کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، کس عالم میں مجھے جانا ہے، وہ کیفیات اپنے ذہن میں لائیے، اور اس دوران آپ ذکر کیجیے تو دل میں تبدیلی بھی آئے گی۔ اگر خالی آپ زبان سے آپ ذکر کرتے رہے، بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے اس دور میں تو ایسی تسبیحات بھی بنی ہے، وہ بٹن دباتے جائے، ادھر آپ کو خیال بھی، لاش میں آپ کاؤنٹ کریں گے، دیکھیں گے میں نے کتنی مرتبہ پڑھا الحمدللہ۔ ذہن دماغ کہاں کہاں گھوم رہا ہے، ادھر سے صرف ایسے ہونٹ ہلتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ترین ذکر ہے۔ اور اس کے لیے بھی ضروری ہے انسان جب دل سے ذکر کرے، جس جگہ انسان ذکر کرے، انسانوں کے سامنے، انسانی آنکھ کے سامنے غلط نظارے نہ ہوں۔ اس کے لیے تخلیہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی حضرت نشینی بھی کیجیے، کبھی اعتکاف بھی کیجیے۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نزدیک سب سے خراب ترین جگہ کیا ہے؟ مارکیٹ ہے، وہاں ذہن بھٹکتا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پیاری جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی تھی؟ یہاں سے ایک دیوار، یہاں سے ایک دیوار، ادھر سے کھجور کے تنے، پیچھے سے سارا خالی، اور سجدہ کس پہ ہوتا تھا؟ ریت۔ ہمارے ایسے جس چیز پہ غداز قالیمنوں پہ ہمارے سجدے جو ہوتے، جس سے کبھی نشان بھی ہمارے ماتھے پر نہیں لگتا، جو اللہ کو سب سے پیارا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایسے پھول والے ایک ہی کپڑا، بلکہ اس کے اندر ایسے پھول بھی تو نہیں تھے، نارمل صف سے پھول ہوتے، اس دور میں کیسی ہوتی؟ یہ صنعت و حرفت کتنی زیادہ ہوتی اس دور میں اندر۔ نبی وسلم کے سامنے ایک کپڑا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فوراً کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ اس چیز کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ ضروری ہے ذکر کے ساتھ انسان قلب سے بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے۔ اللہ ذکر مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کر۔ زبان سے آپ ورد کریں گے، اور یاد کس سے کریں گے آپ؟ دل کو، اللہ کو دل سے، ضروری ہے۔ اور دل کی جو دوسری قسم ہے القلب المنیب، ایسا دل جو جھکا ہوا ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم آیا جھکا ہوا ہے، کوئی بھی غلطی اور ہو جاتی ہے، اصل میں انابت کہاں جاتا ہے؟ اس جھکاؤ کو جو کسی غلطی کے بعد ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من خشی الرحمن، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ سے ڈر گیا، اس کی بھی کئی آیات ہیں، اس کے پس منظر میں کئی احادیث۔ اللہ رب العالمین فرماتے من خشی الرحمن، جو اللہ سے ڈر گیا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے حضور آیا اور فوراً قلب منیب لے کر آیا، جھکا ہوا دل لے کر آیا۔ تیسری قسم القلب الوجل، ڈرا ہوا دل، کانپا ہوا دل۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 2 کے اندر سورہ انفال، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے مومن بندے وہ ہیں، ان کی پہچان ہے، ان کی ایک نشانی ہے، وہ نشانی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا، جب توحید کا بیان ہوتا ہے، جب اللہ کے اسماء و صفات کی تشریح ہوتی ہے، جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان ہوتی ہے، جب اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، جب اس کا علم بیان ہوتا ہے، جب اس کا حسن و جمال بیان ہوتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی عظمت بیان ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ ہم تو قرآن سنتے ہی نہیں، تلاوت نہیں کبھی کرتے، تو سنیں گے دوسروں سے ہم سنیں گے۔ ایک ملک ہے سوڈان، جہاں کا ایک دنیا کا مشہور ترین قاری نورین محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوا۔ آپ کو معلوم اس ملک کے اندر کیا رواج ہے؟ ہمارے یہاں سال کے اندر 2 سال کے اندر ایک جلسہ ہوتا، وہاں قرآن کے جلسے، تلاوت قرآن کے جلسے ہوتے، فلاں سبا قاری کو بلایا جاتا، فلاں قرت کو جانے والا، 7 قرتیں ہیں نا، فلاں قرت کو جاننے والا، وہ قرت جانے والا، چوتھی قرت جانے والا، الدوری قرت جانے والا، ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کا 1 گھنٹے قرآن سنا جاتا ہے۔ ہمارے یہ ماحول ہے یہ، اور صحابہ کرام کا یہ ماحول ہے۔ صحابہ کرام ضروری نہیں آپ جلسہ کیجیے، چند افراد بیٹھیے، آخرت کے بارے میں باتیں کیجیے، دینی کچھ باتیں کیجیے، وقت کے حالات کے بارے میں غور و فکر کیجیے، امت مسلمہ کہاں کی طرف جا رہی ہے، نئی نسل کہاں کس ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، ہمارے معاشرے کا ماحول کتنا بگڑا، اس کے بارے میں تھوڑا غور و فکر کیجیے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو آواز دیا کرتے تھے، بخاری مسلم میں، اجلس بنا نؤمن، آؤ ہم ایمان بڑھائے، آؤ ہم ایمان اپنا تعمیر کرے، اجلس بنا نزداد ایمان، آؤ ہم ایمان زیادہ کریں گے۔ ایمان کیسے ہوگا؟ جب آپ جہاں بیٹھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، حشر و نشر کی بات ہو، باس و نشور کی بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ کیا یہ ہے ہماری؟ دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا، نام آپ کچھ بھی رکھ لیجیے، آپ کسی بھی مسلک سے جڑ جائے، نجات ملنے والی نہیں جب تک آپ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی طرف جھکے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حالات میں کس پر توکل کرتے ہیں؟ اسباب اپنانے کے بعد اللہ پر توکل کرتے۔ کیا ہمارا توکل اللہ پر ہے؟
نہیں۔ چوتھی قسم القلب السلیم، ایسا دل جو بالکل صحیح و سالم ہو۔ اور یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ القلب السلیم اس دل کو کہا جاتا ہے جو تمام امراض، روحانی امراض سے بالکل صحیح و سالم، ہر طرح کی گندی شہوات سے، دنیا پرستی سے، ان تمام امراض سے کیا ہو؟ بالکل صحیح۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کے اندر، قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا جو صحیح سالم دل لے کر آیا، جس کے دل میں ذرہ بھی کوئی خیانت پائی جائے، کوئی بھی تھوڑا سا جرم پایا جائے، وہ قیامت کے دن مارا جائے۔ پانچویں قسم القلب اللین، نرم دل۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل کی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس کی آیات کو سن کر جب عذاب وغیرہ کی آیات آئے تو مومنوں کی رونقیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا یہ کیفیت ہمیں ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت سن کر ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں یہ آیات سن کر، اور پھر اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چھٹی قسم القلب الرؤوف الرحیم، ایسا دل جس کے اندر رأفت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے، جس کے اندر رحمت اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا سورہ حدید کے آخری رکوع میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَةً، ہم نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ رأفت، نرمی ڈال دی، ورحمتاً، اور رحمت ڈال دی۔ اور صحابہ کرام کی ہی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی کے جو صحابہ ہوں گے، تورات و انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نشانی بیان کی گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحم دل۔ کیا امت مسلمہ اس وقت ایک دوسرے پر رحم دل ہے؟ نہیں، بلکہ ایک فرقے کو اگر دوسرے فرقے کے خلاف ہتھیار مل جائے ضرور مارے گا، اور مار رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے تئیں رحمت و رافت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ نفاق کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بالکل منتشر ہے۔ پہلے ایک فرقہ دوسرے فرقے سے، پھر اس جماعت کے افراد آپس میں علاقائیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، قبائلیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر کیا ایک دوسرے سے منتشر ہے، ایک دوسرے سے انتہائی درجے کی بغض و عداوت رکھتے۔ اور آٹھویں قسم القلب الساکن، ایسا دل جس کے اندر سکینت بھری ہوئی ہو، جس کے اندر سکون بھرا ہوا۔ دلیل اللہ رب العالمین فرماتے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا۔ یہ سکون سے تھوڑی مختلف ہے، اس وقت اس کی تشریح تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ اور جب سکینت دل میں آتی ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمان، پہلے کا ایمان موجود ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمان، ایمان کے ساتھ دوسرا ایک اور ایمان بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مطلب پہلے بھی ایمان تھا اور ایمان کو بڑھانا چاہتے تو کیا کیجئے؟ اس سکینت کو حاصل کیجئے۔ سکینت کہاں سے ملے گی؟ حدیث بڑی مشہور، آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کچھ اسپیشل فرشتے ہیں۔ کیا ہے؟ اسپیشل فرشتے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ زمین میں چکر لگاتے رہتے۔ کیا کرتے؟ چکر لگاتے رہتے۔ وہ کان لگاتے، کہیں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے تو نہیں، اللہ کی صفات کا علم سیکھنے والے تو نہیں، اللہ کی کبریائی کا کہیں تذکرہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تو نہیں جا رہی، کہیں پر قرآن و سنت سنایا تو نہیں جا رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل اسی کام کے لیے ہے، ان کا کام ہے زمین میں پھر ایسے لوگوں کا پتہ لگانا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو مل جاتے، اور ایسا نہیں ہو مطلب ہندوستان پورے چکر لگاتے، ہر علاقے کے اپنے اپنے، رامن کے یہاں کے، نیل کے اپنے علاقے کے ہے، کھڑی کے اپنے علاقے کے، کشمیر کے ہر جگہ کے اپنے اپنے علاقے کے ہے۔ یہ لوگ ہیں، یہ کیا چکر لگاتے رہتے۔ جیسے ان کو ایسے افراد مل جائے جو اللہ کا ذکر کر رہے، تہجد کا نام نہیں آیا،
نمازیں تو پڑھنی ہے، اس کا نام نہیں آیا ہے، اس پر نہیں آئیں گی، خالی کہیں بیٹھ کے 2-4 آدمی بیٹھے ہیں قبر کے بارے میں کچھ سوچ رہے، احادیث کا ورد کر رہے، مذاکرہ کر رہے آپس میں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے حدیث سنی ہے بار بار، بس میں تھوڑا سا بتاؤں گا کیا ہوتا ہے پھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفتہم الملائکہ، وہ اسپیشل فرشتے ان کو گھیر لیتے، اور پھر کیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ سکینت سکون نہیں ہے، الگ قسم کی سکینت، سکون سے بہت بڑی چیز ہے یہ سکونت۔ ایک تو سکون بھی ایمان پر آپ کو سکون ملے گا، اس کے بعد اس کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے، مان لیجئے ایک ایسی چیز ہے، آپ کو ایک ایسی چیز دنیا کے اندر مان لیجئے وہ کسی بھی چیز کو آپ اسے ٹچ کریں گے وہ سونا بن جاتی ہے۔ سکینت ایسی ہی چیز ہے، سکینت کے ذریعے جب آپ کے دل کو اس نے ٹچ کیا، کیا بڑھا آپ کا ایمان بڑھ گیا، اور جب ایمان بڑھے گا تو پھر کسی بھی چیز کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، پھر کسی بھی قربانی کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے، پھر کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ یہ بڑا فائدہ۔ اور نئی قسم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مضبوط دل۔ کوئی آدمی بزدل ہے، بچہ بزدل پیدا ہوا، کوئی بستی بزدل ہے، کوئی قوم بزدل ہے، منافق انتہائی درجے کی بزدل ہے، کوئی بھی بات کرنے کو، حق بات کرنے سے کتراتی ہے۔ ان کو بہادر بنانے کا کیا طریقہ معلوم؟ سب سے بڑی دوائی کیا ہے بزدل کو بہادر بنانے کی؟ اللہ کی توحید۔ انسانی دل کو مست بنا دیتی، کسی بھی مصیبت و آفت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سر فروش بن جاتا ہے، سر شکن بن جاتا ہے۔ کون؟ موحد۔ ظلم و ستم کے بڑے بڑے پہاڑ اسے پانی کے بلبلے نظر آتے، اس کی مثال تو آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جب اللہ کے دین کو لے کر، توحید کا پیغام لے کر وہ کھڑا ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ ہم نے ان کے دلوں کو صبر کے ساتھ باندھ دیا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب توحید کا پیغام لے کر آپ کھڑے ہوں گے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، آپ بہادر بنیں گے، ساری مصلحت، مفاہمت، حکمت کی ساری بزدلی دور ہو جائے گی خود بخود۔ اس وقت ہم دیکھ رہے جموں کشمیر مسلم اسٹیٹ، لیکن حکمت کے تحت ساری ہر طرح کی ذلت ہم نے قبول کر لی۔ ان کفرستانوں میں رہنے والے وہ موحد مسلمان بیچارے کفر کے ایوانوں میں کھڑا ہو کر وہاں زلزلے پیدا کر رہے، توحید کا پرچم وہاں لہرا رہے، توحید کا پیغام گھر گھر پہنچا رہے، چوراہوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو دعوت توحید دے رہے۔ اس امریکہ کے اندر، اس برطانیہ کے اندر، اس لندن کے اندر چوک میں کھڑا ہو کر مسلمان اللہ کے سرفروش کھڑا ہو کر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں لا الہ الا کہتے، زیادہ بڑی تشریح نہیں، اتنا ٹائم نہیں، لا الہ الا۔ لوگ ان کو آنکھی میں جس طرح نبی کو پاگل کہا جاتا تھا ویسے پاگل، یہ کیا چلا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پھر اس کا ترجمہ بول رہے، زیادہ کچھ نہیں، اتنا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، بس پہنچا دو دین کا پیغام انہیں پہنچانا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، دنیا کا کوئی بھی دیوی دیوتا اللہ کا معبود کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے، بس شارٹ میں بتا رہے، بس وہ پڑھتے جا رہے، اور ہم حکمت بزدلی سارے بزدلی، ہم ذلت ہم نے قبول کر لی۔ وَجُعِلَ الصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس طریقے کی جو کرے گا مخالفت، اس پر ذلت تھوپ دی جائے گی۔ اگلا تو اسی چیز کو چیک کر رہا ہے، جتنا آپ ڈریں گے اور ڈراتا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ، اس کے بعد ایک اور قسم، لاسٹ، قلب صحیح کی قسم، القلب المخبت، جھکا ہوا دل۔ القلب المخبت، اللہ رب العالمین فرماتے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اخبات کس درجے کی فرما برداری ہوتی، وہاں سے حکم صادر ہوا، یہاں سے فوراً جھک گئی، یہاں سے نہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ ایسا اللہ کے مومن بندے ایسا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، فوراً عمل کے لیے جھک پڑے، اللہ کی آیت سنی، فوراً عمل کے لیے جھک گئے۔ یہ قلوب صحیحہ کی اقسام تھی۔ اس کے علاوہ جو قلوب، اس کے بعد جو دل کی کیفیت بدلتی ہے وہ کیا ہے؟
درجہ بدرجہ انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ پہلے انسان کا دل کیا بنتا ہے؟ مریض بنتا ہے۔ گناہ، اس کی بھی دلائل بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا لگ جاتا ہے، اگر گناہ کرتا گیا تو سارا دل سیاہ مخصر۔ اس کے بعد یہ دل جو ہے مریض بن جاتا ہے، اس کے بعد یہ دل قاسی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اگر سخت دل ہو جاتے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کی بہت زیادہ نشانیاں، کتنا بھی واز کیجیے کچھ بدلنے والا نہیں۔ دنیا کے اندر ایسے عقل مند بھی اس وقت پائے جاتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، جناب بولنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بولنے کا طریقہ ہونا چاہیے، کافر بھی منافق بھی ہر آدمی ایمان لے آئے گا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم و دانا تھا کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ انسان تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی اخلاق والا آدمی تھا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، کیا عبداللہ بن ابی بدلا، ابو جہل بدلا؟ نہیں بدلے گا، کیونکہ دل سخت ہو چکا تھا۔ سختی نہیں، پھر اس کے بعد جو لاش دل کی کیفیت وہ کیا ہے؟ القلب العمی، بالکل اندھا دل، مردہ دل، القلب المیت۔ اللہ رب العالمین فرماتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نگاہیں بہت کم لوگوں کی اندھی ہوتی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اصل میں تو دل ان لوگوں کا، اصل میں تو دل اندھا ہوتا ہے جو کہا ہے اندھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کے اندر لوگوں کو کھلی ڈھیل دے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، زیادہ تر دنیا کے انسانوں کی وہ تعداد ہے جن کو ہم نے دنیا کے اندر جہنم کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل ہے، اس سے قرآن و سنت کبھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بڑے بڑے حوادث دیکھیں گے، ان سے اس کوئی نتیجہ اخذ نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، نگاہیں ہیں لیکن اس سے کوئی اچھی چیز کا نظارہ کبھی نہیں کریں گے، بری بری چیزوں کے ذریعے سے اس کا نظارہ کریں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن اس کے ذریعے سے کبھی حق بات سنیں گے نہیں، قرآن و سنت کبھی سنیں گے نہیں، بلکہ دوسری چیزیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے ان کو کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آزاد، جہنم کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں کو توحید پر قائم رکھ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے دلوں کو قائم رکھ۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے، ہم قرآن و سنت پر زندہ رہے، جب اس دنیا سے اٹھے ہم تو توحید، کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا۔